کیوں اس طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں؟ مطلب پتہ بھی ہے، بعض کا پتہ بھی ہوتا ہے یار یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، عجیب سا اس کا حال ہے، انہوں نے ماحول بھی ایسا ہی بنایا ہوتا ہے، بڑی عجیب عجیب شکلیں بنائی ہوتی ہیں، صورتیں عجیب عجیب بنائی ہوتی ہیں، کام بڑے عجیب عجیب جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، گندگی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے بٹھایا ہوا ہے، اور مطلب ہے بھی وہ ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس اڑا 12 آنے، یہ اس طرح کیوں لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں دونوں طرح کی باتیں، اب تو سلمان بھائی اس طرح کے بھی لوگوں نے نا جو ہے وہ کچھ اپنے معاملات کو، یعنی جسے کہتے ہیں نا بعض ایسی اشیاء یا جگہ کا ماحول، کسی جگہ میں خاص ماحول ایسا خاص ایسی جگہ بنا لینا کہ جس کی وجہ سے آدمی خود ہی ایک خوف زدہ بھی ہو جائے اور اس کو اور یقینی کیفیت حاصل ہو جائے کہ یہ میرا معاملہ۔ عملیات کرنے والے یا جادو کرنے والے عموماً ٹوٹکا نسخہ بتائیں گے ہی ایسا کہ وہ سامنے والے کے کرنے کی طاقت میں ہی نہیں ہوتا۔ رات کے 12 بجے کوئی نہ دیکھے، یہ کرنا ہے، پھر اتنی قبروں کے پاس جا کر پھر یا کے پھر واپسی جانا، وہ آنا ہے، اکیلے میں جانا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کام نہ بھی ہوئے نا، یہ کام ایسا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں لوگوں کی جس طرح پیسہ، ان کو پیسہ بھی دیتے رہتے ہیں اور اپنا الٹا اور نقصان کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اس کام سے توبہ کی، بعد میں اس کو توبہ نصیب ہوئی، یعنی جادو تو نہیں تھے لیکن اعمال بد، عملیات، جو برے عملیات، اس طرح کے معاملات میں وہ پڑا ہوا تھا۔ تو میری اس سے جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی، تو مجھے کہنے لگا کہ یہ کام لوگ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں نقصان ہے ہی نہیں، پروفٹ پروفٹ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا بھائی؟ کہہ رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کام کے اندر جو پڑا ہوا ہے وہ اگر 50 بندوں کا علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جادو منتر نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، سیدھے سیدھے ہی کوئی کام کر رہا ہے، بڑے 50 بندوں کو اس نے علاج کیا، اگر 50 میں سے صرف 10 کو فائدہ ہوا یا 5 کو فائدہ ہوا، 45 کو نہیں ہوا، یہ 45 اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے، یہ اس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائیں گے، یہ اس کے خلاف جگہ جگہ گھر گھر جو ہے وہ جا کر اعلان نہیں کریں گے کہ بھائی اس کے پاس یہ معاملہ ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، اس کے پاس یہ نہیں۔ 5 افراد جن کو فائدہ ہوا، یہ اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے کافی ہو جائیں گے، یہ کسی جگہ جائیں گے چاہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن ان کو چونکہ فائدہ اس سے ہوا ہے، یہ اس کو بھی راغب کریں گے، یہ اس کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ بھیجیں گے۔ تو اصل یہ چیزیں جو ہے نا وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بیٹھا ہوا گندگی میں، روڈ پہ بیٹھا ہوا، حال برا اس کا، لیکن اس کے باوجود اس سے جو ہے وہ لوگوں کی اس طرح کی طبیعت جو ہے وہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہ میرا کام جو ہے وہ کر دے گا۔ یہ بہت بڑی اعتقاد کا ضعف ہے، یہ ایمان کا ضعف ہے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے، اعتقاد کی کمزوری ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کس جگہ آ کر بیٹھ کر کس طرح کے تصورات اپنے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں دین اسلام میں تعویذات اپنا اثر رکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت ہے، اس کا ثبوت ہے کہ اچھے عمل کسی کو دینا، اچھے وظائف دینا، اس کے اثرات ہیں، اس کے باقاعدہ شرعی ثبوت ہیں، اس کا انکار ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو خود دین اسلام کے احکامات کی گویا کہ دھجیاں اڑا رہا ہے اور بے عملی پھیلا رہا ہے، خود بھی بے عمل ہے اور برے اعمال کروا رہا ہے، اس کے پاس جا کر ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس جا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے مجھے آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے معاملات، دوسرا سلمان بھائی آپس میں لوگوں کو بڑی بغض، حسد، نفرت، رشتہ داروں سے نفرت، یعنی خام خواہ بعض اوقات ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی ان اعمال کے اندر پڑتا ہے۔ فلاں بیٹے کی فلاں جگہ شادی نہیں کروانے دینی، نہیں ہونے دینی، بیٹی کی فلاں جگہ نہیں ہونے دینی، اچھا ہو گئی تو اس کے باوجود جو ہے وہ اب ان کے اندر دھرار ڈالنی، اس کے اندر طلاق کرانی۔ قرآن پاک میں جو جادو کے حوالے سے بیان کیا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اس کے اندر جو بیان فرمایا نا کہ وہ شیطان کافر جنہوں نے ان کو جو جادو سکھاتے تھے، وہ سکھاتے ہی کس لیے تھے؟ میاں بیوی کے اندر تفریق کریں، ان کے اندر جدائی ڈال دیں۔ تو جادو جو کروائے جاتے تھے اس میں ایک سبب بہت بڑا یہ ہے کہ گھروں کو توڑا جانا، خاندان کا آپس میں جو ہے وہ دھرار ڈال دینا۔ اور ابھی بھی نا قبرستان بھی میں نا کئی لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں، قبرستان میں جب قبر کھودنے جاتے ہیں نا، اچھا ہمارے یہاں جیسے باب المدینہ کراچی ہے تو یہاں تو ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور بڑے شہروں میں ہوتا ہے اس طرح کا، جاتے ہیں قبر بک کرائی اور قبر پہلے سے موجود ہوتی ہے، تیار ہوئی تھی،
لیکن آپ کو پتہ ہے پنجاب میں باقاعدہ جس دن انتقال ہوتا ہے لوگ اس دن جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر جگہ اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا پہلے سے تیار شدہ جو ہے وہ قبر. تو کئی جگہوں پہ قبر کھودتے ہیں نا، تو کئی لوگ ایسے بتاتے ہیں یعنی اس میں لوگوں نے ایسی چیزیں دفن کی ہوتی پہلے سے چھپا کے گئے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں کئیوں کی تصویریں موجود ہیں، تو اس کے اوپر عملیات کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کئی یہ چیزیں کئیوں کے جو ہے وہ کپڑے وہاں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ تحریر جو ہے وہ موجود ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح کے جو ہے وہ لوگ کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو وہاں پر جو ہے وہ چھوڑ کے آتے ہیں. تو اصل چیز یہی ہے، یہ بغض عداوت جو آپس میں پیدا ہوتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے کسی سے دشمنی ہوگی یا نفرت یا دل کے اندر حسد بیٹھ گیا. اب حسد بیٹھ گیا، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا. حضرت آدم علیہ السلام کے جب ان بیٹوں کے جس کے اندر جو ہے وہ قابیل کا جو معاملہ تھا، اس قابیل کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کی لالچ اور حسد پیدا ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو اپنے بھائی کی شادی سے نہیں ہونے دوں گا. نتیجہ آگے جا کر اس نے معاذ اللہ وہ قتل تک پہنچ گیا. قتل تک جو ہے وہ اس معاملے کو ہو جائے. تو یہی معاملات آج بھی ہم دیکھتے ہیں. بھئی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اپنا سب کچھ اجاڑ دیں گے، یعنی اس کا سکھ چھیننے کے لیے اپنے بھی سکھ برباد کر دیں گے، اپنی فیملی کے سکھ برباد کر دیں گے، چین برباد کریں گے. کیونکہ جب آدمی حسد کر لیتا ہے نا کسی سے، یا دشمنی پال لیتا ہے، اس کا رات کا سکون بھی چلا گیا، نیند کا سکون بھی چلا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس آدمی کو حسد ہے نا، یا کسی سے دشمنی ہے، چاہے وہ آفس میں ساتھ کام کرنے والے سے گئے، چاہے اس کو اپنے محلے میں رہنے، چاہے گھر کے کسی فرد سے ہیں، گھر کے اندر مختلف خواتین ہیں اور آپس میں نند ہیں، دوسری ہیں، یہ وہ، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خیال کس کا ہے؟ اس کا آ رہا ہے، آج اس کے بارے میں کیا پلاننگ کرنی ہے، کل جو کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا. یعنی وہ جس سے دشمنی حسد ہے نا، وہ سارا ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے. سوئیں گے، اپنا سکون نہیں ہے، وہ دوسرے کے سکون کو برباد کرنے کے لیے جب یہ تصورات پالتے ہیں، اپنا سکون تو برباد ہو ہی جاتا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی کو بھی برباد کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ تلا رہتا ہے. تو جب یہ پیدا ہوتی ہیں چیزیں، تو پھر یہ عام طور پر اس طرف اب تو لوگوں میں، مردوں میں کم، عورتوں میں رجحان زیادہ. عورتیں ہر چیز میں یہ سوچتی ہیں کہ شاید اس چیز کا حال یہی ہے کہ کسی سے تعویذ دھاگا لے کر، اس ایسے بندوں سے کہ جو نہ اس کے اہل ہوں، نہ جو اچھی چیزیں دیتے ہوں، ایسوں سے جا کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے جو ہے وہ خواتین کے بھی جو ہے وہ ایسوں کے پاس بھیڑ لگے ہوتے ہیں، رش لگے ہوتے ہیں، اور یہ اس جو ہے وہ زیادہ ذوف کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوتی ہیں. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. آج کل تو مفتی صاحب یہ کسی کا کام اجاڑنا، گھر اجاڑنا، اس کی بجائے آج کل یہ